ایک ہی حل سمجھتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جو اوورآل جمہوری فریم ورک ہے وہ کبھی لاگو کیا ہی نہیں گیا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری ملک ہے، وہ نہیں ہے، بس دیٹ از دا ریزن. اگر پاکستان ایک جینوئن ڈیموکریسی ہوتا تو پھر ملٹری کا بھی کوئی اس طرح کا رول نہیں ہو سکتا تھا ماضی میں جو رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی برتری ہوتی، پروونسز کے حقوق ہوتے، اور ایک زبردست قسم کی فیڈرلزم جو آل اوور دا ورلڈ ہم فیڈریشنز دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اس کی مثال نظر آتی. تو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سا رول ہے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون سا رول ہے، کیونکہ آپ کو برائے نام جمہوریت نظر آتی ہے اور آپ ایسا سوال اس پہ نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ملک میں آمریت ہے، لیکن ملٹری انسٹیٹیوشنز ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنز کو. بالکل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کا یہ حل ہے کہ پاکستان میں جب تک جمہوری فریم ورک اپنی ٹوٹالٹی کے ساتھ کمپلیٹلی لاگو نہیں ہوگا تب تک ہمیں اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک خبر سننے پر، ایک اطلاع ملنے پر لوگ ہی تو معاشرہ، آپ کہتی ہیں معاشرے میں ٹالرنس ہے، لیکن توہین رسالت کا نام سنتے ہی لوگ مشال خان کو مار دیتے. لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے؟ وہ تو آرگنائزڈ ایک گروپ تھا، پہلے وہاں پہ پہنچا تھا. اس کے بعد اس گروپ میں کتنے لوگ جمع ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے جو کمرے میں جو اس کے جذبات تو مشتعل کر دیے نا لوگوں کی. لیکن جذبات کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک مذہبی جماعت جو ہے، جو لوگ رہا ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں مردان کے. اس دیکھیں میں پتہ کیا سمجھتی ہوں، میں اوورآل یہ بھی سمجھتی ہوں کہ مشال خان کا قتل واز ویری انجینئرڈ. جو گروپ اندر اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے، جس نے اس کو زدوکوب کیا، اس کو مارا، ہاں اس کو ٹارچر کیا. آپ تو اس کی انتہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان اس طرح کرے گا. تو وہ ایک انجینئرڈ گروپ تھا، ٹھیک ہے، وہ اسپانسرڈ تھا، وہ انجینئر تھا، وہ ڈیزائن تھا. اب بعد میں جب اس ہجوم نے اب 20 25 30 لوگ ایک بندے کو مارنا شروع کر دے، اس کے بعد پھر لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک اور اسی میں آئیے کہ آپ کے ہی اسی بات پر ممتاز قادری نے قتل کر دیا سلمان تاثیر صاحب کو. اس کو پھانسی کی سزا عدالت نے دی. اس کے بنیاد پر ایک جماعت بن گئی. وہ جماعت اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے زیادہ نشستیں لے رہی ہے ہر بائی الیکشن میں. یعنی نون لیگ اور ٹکراؤ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ہے یا یہ بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے یا وداؤٹ اسپانسرشپ ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اس طرح ہو ہی نہیں سکتا پاکستان. کیا عوام میں جذبات نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اچانک کوئی پارٹی ابھرے اور پھر ایسے ہی مقبولیت حاصل کر لے. اس کو سپورٹ ہم تو قادری کا رول دیکھتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کا رول دیکھتے ہیں، ہم کیو لیگ کو دیکھتے رہے ہیں، ہم اس طرح سے ایم ایم اے بنتے دیکھتے ہیں. ہم 2002 میں کس طرح سے اور کیسے سیٹس وہ ویسی سیٹس لیتی ہے جو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا. وہاں پہ میں نے آپ کو مثال حیدرآباد کی دینا چاہوں گی. وہاں پہ نیشنل اسمبلی کی 2021 ہاں تو وہ کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا ایم کیو ایم کو. وہ کیسے؟ تو مسئلہ یہ ہے، یا اچانک میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتی ہوں کہ بھائی خیبر پختونخوا کو آپ نے کیا سمجھا ہے کہ اے این پی ایک دن ایک الیکشن میں سویپنگ لے لیتی ہے ووٹس اور دوسرے میں بالکل ہار جاتی ہے. تو کیا پختون سوسائٹی میں ہمیں تو وہ ڈسکورس سرزمین میں کبھی نظر ہی نہیں آیا؟ جب کبھی عوام پارٹی تبدیل کرتا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بات وہ پارٹی ووٹ لے گی، تو وہ آپ کو سرزمین میں وہ اسٹرکچرز نظر آتے ہیں اس جماعت کے، اس موقف کے. پختونخوا میں تو ساری کچھ چیزیں انجینئرڈ ہوتی ہیں. تو الیکشنز ابھی بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ اس کو کون ڈومینیٹ کرتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کا اس طرح سے اچانک ابھرنا، پھر مقبول ہو جانا، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ عوامی ہے تو میں سمجھوں گی کہ یہ سوچ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور سحر گل صاحبہ کے ساتھ یہ جو ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے اسے آگے بڑھائیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے یہ انتہا پسندی اور یہ تمام چیزیں. ایک مظہر آیا 18ویں صدی کی آخر اور 19ویں صدی کی شروع میں جسے کہا گیا انلائٹنمنٹ یا روشن خیالی، اور یہ ایک دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلا اور خاص طور پر انقلاب فرانس نے اس کو مہمیز لگائی. اور انقلاب فرانس کے بعد یہ تصور آیا کہ تمام لوگ برابر ہیں، یعنی ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی اور
ایوری ون ہیز اے ایکول رائٹ والا مسئلہ. تو اب اس صورت کے اندر معاشرے جو ہے اس کی بنیادوں پر آگے بڑھنا شروع ہوئے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سرد جنگ ختم ہوئی, یہ مغرب کے معاشروں میں بھی یہ رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, اور وہاں بھی وہ جماعتیں کہ جو نان سیکولر ہیں, جن کے اندر سیکولر تصورات کم سے کم ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے سہر گل صاحبہ سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روشن خیالی کی جو تحریک 2 صدی تک بہت عروج پر گئی اور جمہوریت کا ایک حصہ بھی تصور کی جاتی ہے, یعنی جمہوریت اس کے ساتھ وابستہ ہے روشن خیالی, اگر نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو لوگوں کے اندر فکری کثرتیت ہے, فکر کو ایکسیپٹ کرنا, لوگوں کو ان کی ایتھنیسٹی کے ساتھ قبول کرنا, جمہوریت یہی ہے نا, تمام ایک ڈائیورسٹی جو ہے ڈائیورسٹی کے ساتھ. تو یہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر ترقی یافتہ معاشروں سے بھی؟ دیکھیں, ترقی یافتہ معاشروں میں یہ دیکھتی ہوں کہ انتہا پسندی کے واقعات بڑھے ہیں, لیکن پروگریسوزم بھی اپنی جگہ پہ رکا نہیں ہے. تاریخ میں ارتقاء ہر چیز کی ہوتی ہے, اثبات کی بھی ہوتی ہے, نفی کی بھی ہوتی ہے. آپ نے انقلاب فرانس کی بات کی. انقلاب فرانس بالکل ایک نئے ایک دور کا آغاز تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس انقلاب نے جس نے نوبلٹی کو ابالش کیا, اسی انقلاب نے جو نوبلٹی کو ابالش کر کے سویلٹی کی بات کی, تو اس میں شہریت کی جو بات اس میں کی, اس میں خواتین شہری نہیں تھیں, اور اس میں بے زمین جو لوگ تھے وہ شہری نہیں تھے. آپ اس سے یہ تو آپ ریسنٹ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے پہلی بار برطانیہ نے ووٹ کا حق دیا خواتین کو. 1920 کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل 19ویں امینڈمنٹ ہوئی, اس میں امریکہ میں جو 22 میں جا کر ملا. اور 22 میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم انقلابات کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی جو نظام ہے یا سیاسی نظام ہے کوئی بھی, وہ اٹھتے ساتھ ہی اعلیٰ نہیں ہوتا, اس کا ایک سفر ہے, تاریخ میں اس کا سفر رہا ہوتا ہے. گریک سویلائزیشن ہم دیکھیں, گریکو رومن امپائر دیکھیں آپ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس ہوتی تھی, وہاں پہ ڈیموکریسی کی جو اوائلی تجربات ہمیں نظر آتے ہیں. یونان میں وہاں پہ بھی دیکھیں کہ شہریت کی جب بات ہوتی ہے تو ہم ڈیماس کا مطلب کیا کہ پیپل, اور کریسی مینس سسٹم, لیکن ڈیماس میں وہ خواتین شامل نہیں تھی, غلام شامل نہیں تھے, بے زمین لوگ شامل نہیں تھے, بچے شامل نہیں تھے. تو یہ جو انقلابات ہیں ان کے مثبت پہلو بھی ہیں اور ان کے منفی پہلو بھی ہیں, اور ان کی ایک ارتقاء ہے. اب جبکہ ہم پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو ملک میں وہ روشن خیالی جو ہے وہ سفر کرتی یہاں تک آئی ہے, تو وہ یہاں بھی پہنچی ہے, آپ کو یہاں پہ بھی وہ نظر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو 20ویں اور 21ویں صدی میں پاکستان کا جو مقدر ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی نے طے کیا ہے. پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کو پیپل فرینڈلی کرنا ہوگا. عوام کی رائے کہاں ہے؟ مسئلہ ہے کہ بادشاہتوں میں خود ساختہ قبضہ گیر آ کے بادشاہتوں پہ بیٹھ جاتے تھے, اور بادشاہ کبھی مرتا نہیں تھا, تبھی موت, اور اس کو جو آ کے جب تک کوئی آ کے مارتا نہیں تھا تب وہاں سے ہٹتا نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد اس کا پشتے نہیں ہوتا تھا, بیٹا آ جاتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس دور پہ ہمیں یہی اعتراض ہے کہ عوامی رائے شامل نہیں تھی. تو یہاں پہ آپ کی ملک کی فورن پالیسی بناتے ہوئے عوامی رائے شامل کیوں نہیں ہے؟ خالی فورن پالیسی کیا, یہاں تو نہ تو داخلہ پالیسی بنتی ہے, نہ مالیاتی مسئلہ یہ ہے کہ میں فورن پالیسی یا خارجہ پالیسی کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ اس نے ڈٹرمن کی ہے ہماری قسمت. اس نے ہمیں ایک ایسی قوم بنا کے, ایسا ملک بنا کے دنیا میں پیش کیا ہے جو ٹرانس نیشنل جہاد کا بانی ہے. ہم کیوں بنے؟ ہماری جو ملک میں سپوز میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں 11 اگست کی اس تقریر کی جناح کی, حالانکہ اس کے بعد جناح نے اپنا موقف بہت چینج کیا, لیکن موقف میں نہیں سمجھتی جناح نے خود چینج کیا, لیکن باتیں مختلف کی. ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی سارے جو ہیں یہ ہم کسی بھی جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں اس کی طرح ہوں گے, ایک اسٹیٹ ہوں گے یا ایک فیڈریشن ہوں گے, اور سب کو برابر حقوق ہوں گے. ہندو would cease to be Hindu and Muslim would cease to be Muslim with regards to religion. جی دستور ساز اسمبلی, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچانک پھر کیا ہوا اس ملک میں؟ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایکچولی یونیفارمٹی کریٹ کرنے کا جو پیراڈائم تھا وہ اس غلطی نے ہمیں یہ بھگتایا ہے. اس میں ہم نے بنگلہ دیش کھو دیا, بنگال کھو دیا ہم نے, اور اس میں پاکستان میں ابھی تک وہ مسائل جاری ہیں. اب پاکستان جس طرح سے وہ جمہوریت کی راہ پہ گامزن ہے, وہ جو ہم نے غلطیاں کی تھی پہلے انہیں کو ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور پیس آئے گا بھی تب پاکستان میں جب تک
सोशलिस्ट ये कहते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स ने कह लिया कि कांग्रेस का सदर तो आज़ादी के बाद वजीर आजम बनना पसंद करता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर गवर्नर जनरल जो कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन ऑफ या किंग ऑफ बरतानिया है, तो वो वजीर आजम बनना नहीं करता। तो यहीं से ही अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर शुरू हो गया पाकिस्तान का। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एक कॉलोनाइजेशन की, एक कॉलोनियल पीरियड की बाय प्रोडक्ट्स तो हैं। आप उस वक्त की बात करते हैं, आप मुझे इस वक्त बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी से लेके पार्लियामेंट से लेके ब्यूरोक्रेसी का जहां पे आपको उस कॉलोनियल पीरियड की बाकियात आपको नहीं मिलेंगी हर जगह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद तफरीक पे बना एक सिस्टम था। तो हमने जिस वजह से अंग्रेज को रद्द किया था वही हमने आके अपनी कौम के साथ किया या अपने लोगों के साथ किया। ये जो वो सूबे जो पाकिस्तान में शामिल हुए अपने जो है क्या कहते हैं एक एतमाद के साथ और खुशी के साथ, तो उनके साथ क्या हुआ? तो मैं ये कहती हूँ कि इंस्टीट्यूशनल चेंज की जरूरत है, स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। रियासत के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको अपने ही दायरा कार में रह के काम करना होगा। मिलिट्री का जो रोल है वो निभाना होगा, जुडिशरी का रोल उसने निभाना होगा, पार्लियामेंट का रोल उसने निभाना होगा। और रिलीजन का रियासत के साथ इस तरीके से क्यों हम सेक्युलरिज्म को, तो लोग आप मुझे बताएं कि उसको मिसइंटरप्रीट करते रहते हैं, जिसका मतलब है कि दहर यानी दुनिया यानी दुनियायत, उसको हम, ये तो हमारी कम इल्मी की निशानी भी है कि हम दहरियत को हम कहते हैं कि इसका मतलब है लादीनियत, तो ये भी है। तो मसला ये है, इसका तर्जुमा मटेरियलिज्म होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए। तो रियासत को एक तो मजहब के साथ से अलग करना होगा। सेक्युलरिज्म का ये हरगिज मतलब नहीं है कि किसी मजहब को नुकसान पहुंचाना है, उसका मतलब ये है कि मजहब जो है वो लोगों बल्कि और ज्यादा आजादी से लोग अपने मजहब की प्रैक्टिस करेंगे। उसका तर्जुमा जो है लादीनियत की बजाय हमादीनियत कर दिया जाए ताकि सारे दीन के लोगों को शामिल किया जा सके, उनके अंदर बराबर। सेक्युलरिस्ट का मतलब दुनियायत है, सिंपल दुनियायत है कि दुनिया को हम मजहब भी यही कहते हैं, इस्लाम भी यही कहता है कि जब तक दुनिया में अच्छे काम नहीं करेंगे तो आखिरत में आपको नहीं मिलेगा। इसी पैराडाइम को आप समझ लें। लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन में उसका मतलब एक थोड़ी सी बदनीयती भी है कि आप किसी भी तरीके से आप जो जिसको ये लफ्ज लोग अकलियत कहते हैं, मुझे कहना ये लफ्ज पसंद नहीं है, गैर मुसलमानों को आप किसी भी तरीके से आप जो है एक इनसिक्योर करें। तो पाकिस्तान एक जो सिक्योरिटी स्टेट बन गया है वो उसमें शहरी इनसिक्योर है, वो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, वो हेल्थ में इनसिक्योर हैं, वो एजुकेशन में इनसिक्योर है, कल्चरली इनसिक्योर है, पॉलिटिकली इनसिक्योर हैं, इकोनॉमिकली इनसिक्योर हैं, सोशली इनसिक्योर है। तो का हल क्या है? इसका हल यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि रेंडर अनटू सीजर द थिंग्स दैट आर सीजर्स, रेंडर अनटू गॉड द थिंग्स दैट आर गॉड्स। आपका जो काम है आप अपना करें। हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें और स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। और हमारे जो पॉलिसी दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको और ज्यादा डिवर्सिटी फ्रेंडली बनाना होगा और अपना अपना काम करना होगा। और मुझे ये लगता है कि माशरों को आप देखें तो सही, छोड़ के आप देखें, आपको कहीं भी सिंधी महाजर लड़ता मारता एक दूसरे को नजर नहीं आएगा अगर स्टेट इंटरफियरेंस नहीं होगी। अगर तब वहां तो मैंने देखा है शादियां हो रही हैं आपस में, रिश्तेदार। तो मैं आपको कह रही हूँ, तो मैं मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि मैं जिस सूबे की हूँ तो मैं वहां से मिसाल दे रही हूँ। लेकिन आपको सेक्टेरियन वायलेंस नजर नहीं आएगा, आपको कल्चरल वायलेंस नजर नहीं आएगा, आपको लोगों में नजर नहीं आएगा जब तक आप ब्लॉक नहीं है। आपको आप देखें, आपको वो सिर्फ तब नजर आएगा जब यहाँ पे बाकायदे क्रिएट करेगा। आप क्या समझते हैं कि पूरी 2012 और 13 में पूरी जो उर्दू स्पीकिंग आबादी थी कि पश्तूनों को मार रही थी? नहीं। तो कौन मार रहा था? मसला व्हाई पश्तून्स वर किल्ड इन दैट टाइम। और मसला है कि क्या हुआ। सपोज मैं अपने सूबे की मिसाल देती हूँ कि क्या हुआ था 88 में, किसने किया था हैदराबाद में उर्दू स्पीकिंग्स को कत्ल? हु डिड इट? फिर उसके रिएक्शन में कराची में किसने किया था? लोग थे। तो ये पब्लिक नहीं थी, पब्लिक है ही नहीं। तो मसला ये है कि मुक्तदा साहब, ये हमें तय करना होगा कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अपना काम करना होगा और माशरों को बेहतर बनाने में उनका किरदार सिर्फ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस उनको